बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने या चुप करा दो जरा। पूरी कौम ने ये देख लिया, ये साबित हो गया कि नया पाकिस्तान क्या चाहता है, हमारा कप्तान क्या चाहता है, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी किस्म की भी चोरी ना हो, हत्ता कि वोट की भी चोरी ना हो। और हमारा सदारती ऑर्डिनेंस जो था वो इसलिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं बताता चलूँ, सब कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस क्यों आया। सदारती ऑर्डिनेंस इसलिए आया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे तो कहीं टाइम बार ना हो चुका हो, तो सदारती ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने, मोअज़्ज़िज़ आला अदलिया ने ये फैसला दिया, चूँकि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया रायशुमारी होनी है और आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट को इख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी जो असम्बलियों में है उसके हिसाब से सेनेटर्स आने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर ये गंद का ख़ात्मा होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, ये जो गंदा धंधा है कि लोग मोअज़्ज़िज़ MPA MNA साहिबान को ख़रीद कर आला सेनेट में पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है। जब उनको पैसों के ज़रिए आए होंगे तो वो सूबे के हकूक़ की बात नहीं करेंगे, वो वतन के हकूक़ की बात नहीं करेंगे, वो तो उस नोट के हक़ की बात करेंगे जिस नोट के ऊपर जीत के आए होंगे। मैं समझता हूँ पूरी कौम ने देख लिया कि इमरान खान हमेशा हुकूमतों को सूट करता है, चूँकि हुकूमत के पास इख्तियार होते हैं, हुकूमत बहुत बाइख्तियार होती है कि वो ये इस हॉर्स ट्रेडिंग में, छांगा मांगा की सियासत में, इस खोता ट्रेडिंग में, इस गंदे धंधे में हुकूमतें अपना हमेशा मुकाला करती रही हैं। आज तक इस गंदे धंधे में, इस दलाली में हुकूमतों के मुंह काले होते रहे। पहली दफ़ा सलाम पेश करता हूँ अपने कप्तान को कि और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने एक पहल की कि हम चाहते हैं कि इस गंदे धंधे का खात्मा हो। और मुझे उम्मीद है, जो मैंने अटॉर्नी जनरल साहब जो कि कोरोना में उन्होंने बातचीत की है चैनल से कुछ, उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन पर बार है कि वो कैसे इंश्योर करते हैं। देखिए, माजरत के साथ हलफनामा बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस असम्बली में भी हम सब हलफ उठाते हैं, वज़रा हलफ उठाते हैं, और अल्लाह माफ़ करे, एक देसी हलफ होता है, एक ये पढ़ा लिखा हलफ होता है। लगता है उस पढ़े लिखे हलफ को लोग हलफ नहीं समझते। अफसोस की बात है, हलफ की जितनी जो माशी दहशत गर्दी है, मैं जो करप्शन है वो करप्शन से हट के इस वक्त मैं कहता हूँ ये जो सियासतदान, जो मिनिस्टर हैं, जो पुराने रहे हैं, जो करप्शन में हैं, वो सब माशी दहशत गर्द हैं। इस वक्त असम्बलियों में हमारे साथ माशी दहशत गर्द बैठे हुए हैं जो कि करप्शन करके आते हैं। तो मैं आज समझता हूँ कि एक जीत हुई है, हमारी फतह ये हुई कि हमने इस गंदे धंधे को ख़त्म करने के लिए कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बार कोड लगेगा, मुझे उम्मीद है कि सीरियल नंबर लगेगा। और एक और जो उन्होंने कहा कि जो खुफिया जो रायशुमारी है वो हतमी नहीं है हमेशा के लिए। बात यह है कि हम पहले कर चुके, 20 MPAs को फारिग कर चुके। तो मैं समझता हूँ कि अब ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ, खुदा के लिए क्यों हम ऐसा काम करते हैं कि हम बदनामी, हमारे आज नोट पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि हम बिकते हैं। हम बिकाऊ माल नहीं हैं, हम MPAs हैं, हम हज़ारों लोगों के वोट लेकर आते हैं, हम लोगों की उम्मीदों के लिए यहाँ आते हैं। तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सर मन का तस्लीम करते हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई बात करेगा। दूसरी बात आती है, मैं बताता चलूँ कि जो हलफनामा है, मैंने आज सुना कि लोग बता रहे थे रास्ते में कि जो इसकी रुगर्दानी करेगा वो नाअहल होगा। तो पीपल्स पार्टी के एक दो वज़रा हमारे MPAs को टेलीफोन किए हैं उन्होंने, और इंशाअल्लाह, और हमारे MPAs को सलाम मैं पेश करता हूं कि उन्होंने उनको ऐसी की है जो कि करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं है, तुम लोग करप्शन की पैदावार हो, तुम लोग, तुम्हारे पास हराम का कमाया हुआ माल है, तुम्हारे पास सिंध के खून पसीने के, सिंध के अवाम के खून पसीने से चूसा हुआ माल है, हम हराम का निकलो,
تو اس میں سعید غنی سر فہرست ہے. سعید غنی نے کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کیے ہیں اور انشاءاللہ جو مجھ تک معلومات آئی ہیں ہم ان کو سعید غنی صاحب کو بھی ہم چاہیں گے کہ اول تو ان کو جو جواب ملنا تھا ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے MPS کپتان کے سپاہی ہیں, ہمارے MTS کھلاڑی. اور دیکھیں المیہ پنجاب میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. سندھ میں وزیر اعلیٰ کہتا ہے ہم 10 سیٹیں لیں گے. بھائی کہاں سے لوگے؟ چوری کرو گے نا. بلاول صاحب کہتے ہیں 50% سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہم لوگ رابطے میں ہیں. بڑے یہ بے نظیر کے پیروکار ہو یا کس کے پیروکار ہو؟ بھٹو کے پیروکار ہو. COD بے نظیر نے کیا, COD POD گیا پہاڑ میں. ناصر شاہ کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مطلب یہ وہ ہیں جو ببانگ دہل چوری کا اعلان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ببانگ دہل ووٹ. اچھا دوسری بات MQM, اس اسمبلی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ MQM کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے بیانات ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, MQM کے بارے میں کیا کچھ یہ لوگ نہیں کہتے اور گیسی کر رہے ہیں. گیسی کا پتہ ہے نا مطلب آپ کو؟ گیسی کر رہے ہیں, ناک رگڑ رہے ہیں جا کے کہ سیٹ دے دو. ہمیں الحمدللہ ہم جس کو غلط سمجھتے ہیں ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. سینٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا, لیکن جو غلط ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاشی دہشت گرد, میں کرپٹ لوگوں کو چونکہ میں جو سیاسی دہشت گرد بنا دیا گیا ہے تو اس دوران میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں تو ایک سیاسی دہشت گرد ہوں نا, میں ٹیررسٹ ہوں. میں 788 کا ملزم ہوں کہ میں نے دہشت گردی کی ہے الیکشن میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے گا میرا تو فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ, حق انصاف کا ہوگا, لیکن معاشی دہشت گردوں کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ قانون میں ترمیم کریں گے. میں کہتا ہوں جیسے 780 ہے ایک 480 420 بھی ڈالیں گے, 420 ڈالے گی ان کے لیے. جی شیخ صاحب یہ بتا دیں آپ کے بارے میں کہا, جب زمانے میں شبیر قریشی نے کہا کہ ہم پر شک کیا جاتا ہے, ہم سے بار بار حلف کا تقاضا کیا جاتا ہے, آپ کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے کو جو ہے ڈیگریڈ کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اندر کے معاملات ہیں. میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں بے شک پابند سلاسل ہوں, لیکن مجھے چیزوں کو دیکھنا ہے. تو وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور شاید ان کو غلط سمجھے ہوں گے. پیپلز پارٹی نے ہمارے کچھ معزز ارکان کے نام فلوٹ کیے. مطلب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تیار ہو گیا, اس سے کہہ رہے ہیں وہ تیار ہو گیا. الحمدللہ 30 کے 30 MPs انکلوڈنگ شبیر قریشی جن کا اپنا نام لیا, یہ سب عمران خان کے ٹائیگرز ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت بہت ساری وہ پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کسی پہ شک نہیں ہے. ہمارے الحمدللہ تمام MPs, ہمارے تمام MNAs انٹیکٹ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی جو گندا دھندا کھیل رہی ہے نہ وہ MQM سے کامیاب ہوگی. الحمدللہ ہماری اتحادی GDA MQM PTI ہمارے انشاءاللہ مطلوبہ نتائج ہم حاصل کر رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کل خرم شیر زمان نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے کہ 12 اراکین ان سے رابطے میں ہیں اور 12 اراکین جماعت سے وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے ان کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیے میں چونکہ انڈر کسٹڈی ہوں تو مجھے نہیں معلوم کس کا کس سے رابطہ ہے. میرا تو نرسوں سے, ڈاکٹر سے, پولیس والوں سے, کسٹڈی والوں سے رابطہ ہے. میں تو انہی کے بارے میں بتا سکتا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیں, آپ نے الزام لگایا کہ سعید غنی نے جو ہے کانٹیکٹ کیا آپ کے MPA سے, تو کانٹیکٹ کرنا بری بات نہیں یا کوئی آفر بھی دیے؟ ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. ان کو ہم ان کے گندے چہروں کو, ان کے مکروہ چہروں کو ہم بے نقاب کریں گے, وقت آنے کے اوپر سب کچھ بتائیں گے. لیکن ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں, پرسوں بڑا طوفان بدتمیزی مچایا گیا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو WWE ریسلنگ کا مظاہرہ کیا گیا وہ شرمناک ہے. پھر میں نے دیکھا کہ خرم شیر زمان نے ایسی کیا غلط بات کی. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ سندھ میں شاید کتوں کا راج ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ایسا کیا ہوا. تو پھر میں نے سرچ کیا. میں کہتا ہوں سندھ واسیوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ افسوس کی بات, میں نے دیکھا کہ یار ہمارا سندھ کہاں ٹاپ پہ ہے. ذرا چیک کرتے ہیں سندھ ہمارا کہاں نمبر 1 ہے. بہت ساری چیزیں دیکھی, کنسٹرکشن, ڈیولپمنٹ, ہیلتھ, کہیں نہیں. میں نے لکھوایا گوگل کے اوپر. آپ سب سے کہتا ہوں گوگل پہ لکھیں جا کر, مطلب سندھ کو اگر ٹاپ پہ کہیں دیکھنا ہے تو آپ گوگل پر بھی لکھیے ابھی جا کر ڈاگ بائٹ کیسز. افسوس کی بات ہے سندھ نمبر 1 ڈاگ بائٹ کیسز لکھا ہے. 1,50,000 ڈاگ بائٹ کیسز رپورٹڈ ان سندھ دس ایئر. مطلب سندھ جو ٹاپ کر رہا ہے اس کرپٹ گورنمنٹ کے اس میں کہ کتوں کے کاٹنے کے کیسز میں سندھ نمبر 1 ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں تو پھر سندھ میں کتوں کا راج نہیں ہے تو کیا ہے؟ سندھ کو کتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا نگاہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب اور بتائیں, مجھے بتائیے نمبر 1. میں اپنے سندھی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اپنے کہ جو لکھیں جا کے
کہ سندھ کو ڈھونڈیں، صرف ایک جگہ سندھ نمبر 1 نظر آتا ہے کہ سندھ کے اندر کتوں کے کیسز نمبر 1 ہے. یہ پوری دنیا میں ہماری شناخت اس گورنمنٹ نے کر دی ہے. انشاءاللہ یہ چاہتے تھے کہ شاید حلیم عادل شیخ کی آواز بند کر دیں گے، یہ سمجھ سکتے تھے حلیم عادل کو ڈھیلا کر دیں گے، یہ سمجھ سکتے کہ میرا جھگڑا کیا تھا. میرا جھگڑا یہ تھا کہ میں حق بولتا تھا، میں سچ بولتا ہوں، میں بے نقاب کرتا ہوں، میں سیون جاتا ہوں، میں نوابشاہ جاتا ہوں، میں لاڑکانہ جاتا ہوں، میں تھر جاتا ہوں، میں غریبوں کے پاس جاتا ہوں، میں مسکینوں کے پاس جاتا ہوں، میں اسکولوں میں جاتا ہوں، میں اسپتالوں میں. یہ میرا گناہ تھا، یہ گناہ میں کرتا رہوں گا. اور میں کہتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید استقامت دے دی ہے، مزید طاقت دے دی ہے. اور میں انشاءاللہ اب بھی جب بھی آؤں گا انشاءاللہ پہلے اگر آدھا کرتا تھا، ان کو انشاءاللہ ایک پورے سندھ کو اس کرپشن سے، ان چوروں سے، ان ڈاکوں سے نجات دلاؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں میرے جذبے جوان ہیں، میری پارٹی میرے ساتھ ہے، میرا کپتان میرے ساتھ ہے، میرے MPs میرے ساتھ ہیں، میرے ورکرز میرے ساتھ ہیں. دوسری بات، کل انہوں نے ایک ہمارے کورنگی کے صدر کے اوپر FIR کاٹی ہے، انہوں نے ہمارے راجہ اظہر صاحب پہ FIR کاٹی ہے. سندھ پولیس ان کی غلام بن چکی ہے. یہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس آرڈر 2019 کے بعد انہیں کسی کو IG بننا ہے، کسی کو اس کی جگہ ایڈیشنل IG بننا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، یہ سب تلوے چاٹ رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے ورکرز کے خلاف کارروائیاں بند کرو. سندھ پولیس سے اور کراچی پولیس سے کہتا ہوں میرے MPs کے خلاف کارروائیاں، مجھ سے جو کرنا ہے 5 8 10 کیس اور بنا لو. حلیم عادل اندر پڑا ہے، اس کو بناتے رہو. انشاءاللہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے جیل بھیجنا ہے، یہیں سے بھیج دو. لوگ کہتے ہیں جی زیادہ بات نہ کرو، جیل بھیج دینا یار، جیل بھیج دو. جس دن قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، جس دن کھولی میں ہے وہ کھولی میں ہے. لیکن انہوں نے وکٹمائزیشن آف PTI ورکر سٹارٹ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ اتنے بڑے پیمانے پہ ان کو دیکھیں کہ ان کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ.